السلام علیکم فرینڈز. آج کے اس لیکچر کے اندر ہم 10th کلاس کی انگلش کے یونٹ نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر، یعنی کہ درست پیشے کا انتخاب کرنا، درست پروفیشن کا انتخاب کرنا. تو چلیں دیر نہ کرتے ہوئے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دیر واز اے ٹائم، ایک وقت تھا، وین اینی اسٹوڈنٹس فیوچر پلان، جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ریوالوڈ، وہ گھومتے تھے، اراؤنڈ، گرد، بیکمنگ اے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر بننے کے گرد، اے پائلٹ یا ایک پائلٹ بننے کے گرد، اور این انجینئر یا ایک انجینئر بننے کے گرد. مطلب یہ ہو کہ ایک وقت تھا جب کسی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے ایک ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر بننے کے گرد گھومتے تھے. دیز فیو ڈسپلنز، یہ کچھ شعبے، ور تھاٹ، سمجھے جاتے تھے، ٹو بی اونلی فیلڈ، صرف ایسے شعبے، دیٹ کوڈ آفر، جو پیش کر سکتے ہیں، ریوارڈنگ کیریئرس، ان کے منافع بخش شعبہ جات، تو یا منافع بخش آپ کے لیے کوئی بھی کام، ان ٹرمز آف بوتھ، دونوں کے لحاظ سے، رسپیکٹ اینڈ منی، پیسہ اور دولت، یعنی کہ دونوں کے لحاظ سے. یہ چند تعلیمی شعبے وہ واحد میدان سمجھے جاتے تھے جو عزت اور دولت دونوں کے لحاظ سے فائدہ مند پیشے مہیا کر سکتے تھے. ریزلٹنٹلی، نتیجہ کے طور پر، اسٹوڈنٹس ور، طالب علم تھے، ان اویئر، بے خبر، آف ادر اپارچونیٹیز، دوسرے مواقع سے، دیٹ کوڈ، جو شاید، جو کر سکتے تھے، پرہیپس، شاید، ہیو بین مور ایڈوانٹیجز، جو ان کے لیے شاید زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے. نتیجتاً طلباء دوسرے مواقع سے بے خبر تھے جو شاید زیادہ مفید ہو سکتے تھے. ٹوڈے، آج، لائف ہیز بیکم، زندگی بن چکی ہے، مور ڈائنامک، زیادہ متحرک، اینڈ انوویٹو، اور جدید. آج زندگی زیادہ متحرک اور جدید بن گئی ہے. گون آر دا ڈیز، وہ دن اب گئے، وین دا میڈیکل، جب میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈز، اور انجینئرنگ کے شعبہ جات، ور اونلی اویلیبل، صرف وہ موجود تھے، چوائسیز، پسند کے طور پر. یعنی کہ اس کا یہ بنا کہ وہ دن گئے جب طب، یعنی کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبے واحد دستیاب انتخابات تھے، یعنی کہ صرف انہی کو ہم چوز کر سکتے تھے. ناؤ، اب، ہول ورلڈ، ایک پوری دنیا، آف نان ٹریڈیشنل کیریئرز، غیر روایتی شعبہ جات کی، فرام آئی ٹی سے لے کر، الیکٹرانک میڈیا سے لے کر، اینڈ ویب نیٹورکنگ، اور ویب نیٹورکنگ سے لے کر کہاں تک، ٹو آن لائن بزنس پورٹل تک، فیشن ڈیزائننگ تک، آر اویلیبل، وہ موجود ہیں، فار ینگ پیپل، نوجوان لوگوں کے لیے. اب آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹورکنگ سے لے کر آن لائن کاروباری دنیا، فیشن ڈیزائننگ تک، غیر روایتی شعبہ جات کی دنیا، یعنی کہ غیر روایتی شعبہ جات کی پوری دنیا نوجوانوں کے لیے دستیاب ہے. اب آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹورکنگ سے لے کر آن لائن کاروباری دنیا اور فیشن ڈیزائننگ تک، غیر روایتی شعبہ جات کی پوری دنیا نوجوان لوگوں کے لیے دستیاب ہے. آگے ہوگا اس کا. however، تاہم، there still remains، ابھی بھی باقی رہتا ہے، the question، سوال، of choosing، منتخب کرنے کا، the right profession، صحیح پیشہ. تاہم درست پیشے کے انتخاب کا سوال اب بھی موجود ہے. unfortunately، بدقسمتی سے، for most of us، ہم میں سے زیادہ کے لیے، the right career، صحیح پیشہ، merely، صرف، means، اس کا مطلب ہوتا ہے، a profession، ایک ایسا شعبہ، that guarantees، جو ضمانت دیتا ہو، a profitable livelihood، یعنی کہ ایک منافع بخش زندگی کی. بٹ، لیکن، considerations، لیکن غور و فکر، like، جیسا کہ، interest in job، یعنی کہ آپ کے کام میں دلچسپی، and mental satisfaction، اور ذہنی سکون، should also be given، اس کو بھی دیے جانا چاہیے، importance، اہمیت. تو اس کا یہ ہو گیا کہ بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر کے لیے درست پیشے سے مراد صرف ایک ایسا پیشہ ہے
جو منافع بخش روزی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ملازمت میں دلچسپی اور ذہنی سکون جیسی سوچ کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ دا اسکوپ آف اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے کا دائرہ کار، ان ٹرمز آف مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی کہ مارکیٹ کی طلب کے مطابق، شوڈ آلسو بھی کنسیڈرڈ، اس کو بھی سمجھا جانا چاہیے، ویری سیریسلی، نہایت سنجیدگی سے، یعنی کہ مارکیٹ کی طلب یا منڈی کی طلب کے لحاظ سے کسی بھی شعبے کی وسعت کو سنجیدگی سے زیر غور لانا چاہیے یا سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ وی کین ناٹ پریکٹیکلی ڈینائی، ہم عملی طور پر انکار نہیں کر سکتے، دا سگنیفیکینس، اہمیت کا، آف ہائرنگ ٹرینڈس، یعنی کہ جو ابھی ٹرینڈ چل رہے ہیں ان سے ہم یہ انکار نہیں کر سکتے۔ ہائرنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جب ہم ہائر کر لیتے ہیں، اجرت پہ جب ہم لے لیتے ہیں کسی کو، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، اے ڈیکیڈ اگو، یعنی کہ ایک اشرہ پہلے، 10 سال پہلے، وین کمپیوٹر سائنس، جب کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز، اس کے ماہرین کا، ور ان ڈیمانڈ، جب ان کی ڈیمانڈ تھی، کمپیوٹر سائنس کے ماہرین کی جب ڈیمانڈ تھی، میسز آف ایم ایس سی، میسز آف ایم ایس سی اسٹوڈنٹس، میسز آف ایم ایس سی اسٹوڈنٹس، یعنی کہ ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ ڈھیر سارے فلوڈڈ، ان کا سیلاب آ گیا دا مارکیٹ کے اندر، ود ایکسٹریملی، بڑے شدید، ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹس، یعنی کہ مایوس کن نتائج کے ساتھ۔ ہم عملی طور پر اجرت پر کام لینے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، ایک اشرہ پہلے جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور افراد کی ضرورت تھی، طلب تھی، تو ایم ایس سی نہیں ہے، یہ ایم سی ایس ہے، ایم سی ایس، تو ایم سی ایس طلباء کی کثیر تعداد مارکیٹ میں ابھر آئی، جس کے نتائج انتہائی مایوس کن رہے۔ کیریئر کونسلرز، یعنی کہ جو اس کے پیشے کے لیے مشورہ دیتے ہیں، وہ آر جنرلی، وہ عام طور پر ہوتے ہیں ویل انفارمڈ، باخبر، اچھی طرح سے خبر ہوتی ہے ان کو، اباؤٹ سچ ٹرینڈز، ایسے رجحانات کی۔ تو پیشے کے بارے میں مشورہ دینے والے عام طور پر ایسے رجحانات سے خوب آگاہ ہوتے ہیں۔ دے کین پلے، وہ ادا کر سکتے ہیں، کی رول، ایک بنیادی کردار، ان گائیڈنگ، رہنمائی کرنے میں، دا یوتھ، نوجوانوں کی، ٹوارڈ کی طرف، ریوارڈنگ پروفیشن، ایک منافع بخش پیشے کی طرف، وہ نوجوانوں کو منافع بخش پیشے کی طرف رہنمائی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دس ہائی لائٹس، یہ یعنی کہ روشنی ڈالتا ہے، یہ نمایاں کرتا ہے، دا امپورٹنس، اہمیت کو، آف فل ٹائم یعنی کہ ہمہ وقت، ہر وقت، کیریئر کونسلنگ ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ مشورہ دینے والا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایٹ اسکول لیول، اسکول کی سطح پر، یعنی کہ اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ یہ اسکول کی سطح پر ہمہ وقتی پیشے سے متعلق یا کل وقتی پیشے سے متعلق مشاورت کا شعبہ قائم کرنے کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ دا جاب آف دس ڈپارٹمنٹ، اس شعبے کا یعنی کہ کام کیا ہونا چاہیے، شوڈ بھی، وہ ہونا چاہیے، ٹو ڈیٹرمن، تعین کرنا، دا پرسنالٹیز، شخصیات کو، آف اسٹوڈنٹس، طالب علموں کی، ٹو آبزرو، اور آبزرو کرنا بھی ہونا چاہیے، مشاہدہ کرنا ہونا چاہیے، اینڈ اینالائز، اور تجزیہ کرنا، دیئر انٹرسٹ، ان کے مفاد کا، ٹو سجیسٹ، یعنی کہ ان کے لیے مخصوص کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، جانچنے کے لیے، سوٹیبل کیریئرز، مناسب پیشے، اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، ان کے رجحانات کے مطابق۔ اس شعبے کا کام طلباء کی شخصیت کو جانچنا، ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا، ان کی فطری صلاحیت کے مطابق، یعنی کہ ان کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے مطابق، رجحان کے مطابق مناسب پیشہ تجویز کرنا ہونا چاہیے۔ موسٹ آف دا پیرنٹس، زیادہ تر والدین، اینڈ اسٹوڈنٹس، اور طلباء، فائنڈ دیم سیلوز، وہ خود کو پاتے ہیں، ان افکس، ایک الجھن کے اندر، وین، جب، ڈیسائیڈنگ، جب وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، آن اے کیریئر، ایک کیریئر کے بارے میں۔ زیادہ تر والدین اور طلباء پیشے کا انتخاب کرتے وقت خود کو ایک الجھن میں مبتلا پاتے ہیں۔ پیرنٹس آر ان اویئر،
جو والدین ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں آف مارکیٹ ٹرینڈز یعنی کہ منڈی کے رجحانات سے، ایجوکیشنل سسٹمز اور تعلیمی انتظام جو ہے اس سے، اینڈ دی اسکوپ اور دائرہ کار سے آف اینی پارٹیکولر ڈسپلن کسی بھی مخصوص شعبے کی۔ تو والدین مارکیٹ کے رجحانات، تعلیمی نظام اور کسی خاص شعبے کے مستقبل کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں۔ سملرلی بالکل اسی طرح 14-15 ایئر اولڈ اسٹوڈنٹ، 14 یا 15 سال کا طالب علم جو ہوتے ہیں، 14 یا 15 سال کے طالب علم آر ناٹ، وہ نہیں ہوتے میچور انف، اتنے زیادہ سمجھدار ٹو میک کہ وہ کر سکیں سچ لائف چینجنگ ڈیسیژنز، ایسے زندگی بدل دینے والے فیصلے۔ اسی طرح 14 سے 15 سال کی عمر کے طلباء اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ زندگی بدل دینے والے ایسے فیصلے کر سکیں۔ سو اٹ از وائڈلی فیلٹ، تو اس کی بہت بڑی سطح پر یہ محسوس کیا گیا ہے دیٹ کہ کیریئر کونسلنگ کے جو کیریئر کونسلنگ مشورہ دینے والا جو شعبہ ہے مسٹ بی پروموٹڈ، اس کو فروغ دینا چاہیے فرام اسکول لیول، یعنی کہ اسکول کی سطح سے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کیا جاتا ہے، یہ کیا گیا ہے کہ اسکول کی سطح پر مشاورت برائے پیشہ کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کے بعد جی اگلا ہوگا ونس، ایک دفعہ a field has been selected، جب کوئی شعبہ منتخب کر لیا جاتا ہے، the next step، اگلا قدم is to enter، داخل ہونا ہوتا ہے that particular field، اس مخصوص شعبے کے اندر۔ ایک دفعہ جب ایک شعبے کا انتخاب کر لیا جاتا ہے تو اگلا مرحلہ اس شعبے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ وچ ڈگریز، کون سی ڈگریاں، سرٹیفکیٹس، اسناد، کورسز یعنی کہ نصاب، اینڈ سبجیکٹس اور مضامین شوڈ بی آپٹیڈ فار، ان کا انتخاب کیا جائے۔ کون سی سندیں، سرٹیفکیٹس، نصاب اور مضامین منتخب کرنے چاہئیں۔ اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، شوڈ آلسو کنسلٹ، اس کو مشورہ کرنا چاہیے، اس کو بھی مشورہ بھی کرنا چاہیے سکسیزفل اسٹوڈنٹس یعنی کامیاب طلباء سے، اینڈ پروفیشنلز اور ماہرین سے آف دیٹ پارٹیکولر فیلڈ، اس مخصوص شعبے کے، یعنی کہ ایک طالب علم کو اس خاص شعبے کے کامیاب طلباء اور پیشہ ور افراد سے بھی مشاورت کرنی چاہیے۔ فالوئنگ از آ بریف انٹروڈکشن، مندرجہ ذیل ایک مختصر تعارف دیا گیا ہے ٹو ویریس کیریئر چوائسز، یعنی کہ پیشے کے مختلف انتخابات کا، مختلف پیشوں کے انتخاب سے متعلق مختصر تعارف درج ذیل درج ہے۔ دس از، یہ ہے، دا آؤٹ کم، نتیجہ، آف اے سروے، ایک سروے کا، کنڈکٹڈ جو کیا گیا، امنگ سینئر اسٹوڈنٹس یعنی کہ پرانے طلباء جو سینئر طلباء ہیں ان کے درمیان، اینڈ پروفیشنلز اور ماہرین کے درمیان، ٹو نو، جاننے کے لیے، دا موسٹ، سب سے زیادہ، سوٹیبل، مناسب، پاتھ وے، رستہ، فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ، ان کا جو منتخب کیا ہوا پیشہ ہے اس کے بارے میں۔ یہ اس تحقیقی جائزے کا نتیجہ ہے جو کہ ان کے منتخب کردہ شعبے کے لیے انتہائی موزوں راں جاننے کے لیے بڑی کلاس کے طلباء یعنی کہ سینئر طلباء اور پیشہ ور ماہرین سے لیا گیا۔ آگے ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یعنی کہ سی اے، انڈاؤٹڈلی، بنا کسی شک کے، ون آف دا ٹفیسٹ، سب سے مشکل جو ہیں ان میں سے ایک، اینڈ موسٹ ہائیلی پیڈ پروفیشنز، اور سب سے زیادہ پے کرنے والے شعبوں میں سے، میں بی اسٹارٹڈ، شروع کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی، براہ راست، آفٹر دی کمپلیشن، تکمیل کے بعد، آف انٹرمیڈیٹ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کے بعد، اور ایکویلنٹ ایجوکیشن یا اس کے برابر تعلیم کے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بلا شبہ انتہائی مشکل اور سب سے زیادہ معاوضہ دینے والے پیشوں میں سے ایک ہے جو انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد براہ راست شروع کیا جا سکتا ہے۔ however، تاہم، اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس، ماہرین کے مطابق،
12th گریڈ یعنی کہ 12واں گریڈ ود بزنس سبجیکٹس کاروباری مضامین کے ساتھ لائک اکاؤنٹنسی کی طرح بزنس اسٹیٹسٹکس یعنی کہ کاروباری حساب جو ہوتے ہیں کاروباری سیٹ اس کے ساتھ یا کمرشل جغرافی یا معاشی جو جغرافی ہوتی ہے ایٹسیٹرا اس کے ساتھ آر دا بیسٹ روٹ بہترین راستے ہیں ٹو سی اے ڈگری کرنے کے لیے ایز کیونکہ اٹ ہیلپس یہ مدد کرتی ہے بلڈ کنسیپٹ کو بنانے کے اندر. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بلا شبہ انتہائی مشکل اور سب سے زیادہ معاوضہ دینے والے پیشوں میں سے ایک ہے جو ہم اوپر بات کر چکے جو انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد براہ راست شروع کیا جا سکتا ہے. تاہم ماہرین کے مطابق کاروباری شعبے سے متعلق مضامین جیسا کہ فن حسابداری کاروباری شماریات کاروباری جغرافیہ وغیرہ کے ساتھ 12ویں جماعت سی اے کی سند حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے کیونکہ یہ تصورات تشکیل دینے میں مدد دیتے ہیں. دا بزنس اسٹڈیز کاروبار مطالعہ کرتا ہے اینڈ آئی ٹی بزنس اسٹڈیز یعنی کہ کاروبار کا مطالعہ اینڈ آئی ٹی اور آئی ٹی کا فیلڈز یہ جو شعبے ہیں دونوں آلسو کنفیوز یہ بندے کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں ینگ مائنڈز نوجوانوں کے ذہنوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں ود اے وائڈ رینج بہت بڑے دائرہ کار کے ساتھ آپ سب ڈسپلنز یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے شعبے ہوتے ہیں ان کے ذریعے. تو کاروبار کا علم پڑھنے والے طلباء آئی ٹی کا شعبہ جو ہے وسیع ہے مختلف شعبہ جات کے ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں کو پریشان کرتا ہے. کاروبار کا علم پڑھنے والے طلباء آئی ٹی کا شعبہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ شعبہ جات کے ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں. ایم بی اے ایم بی آئی ٹی کے بعد ایم ایس سی اس کے بعد اینڈ ایم ایس سی آئی ٹی اینڈ ایم ایس سی یہ سارے کے سارے جو شعبے ہیں آگے ہے جی شوڈ آئیڈیلی ان کو مثالی طور پر فالو کرنا چاہیے بائی بی کام کے ذریعے بی بی اے کے ذریعے بی بی آئی ٹی کے ذریعے اس کے بعد ہوگا اینڈ بی سی ایس کے ذریعے. تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا کہ ایم بی اے ایم بی آئی ٹی ایم ایس سی آئی ٹی اور ایم سی ایس کو بی کام بی بی اے بی بی آئی ٹی اور بی سی ایس کے بعد کرنا چاہیے. یعنی کہ پہلے کریں آپ نیچے والے لیول سے ہی سٹارٹ کر دیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے پھر اس کے مطابق پڑھائی کریں انٹر میں ہی. دا انجینئرنگ فیلڈ انجینئر کا شعبہ ہیز آلسو بین وہ رہا ہے یا وہ کر رہا ہے انٹروڈیوس اس کو متعارف کروایا گیا یا اس نے متعارف کروائے ہیں ٹو دا نیو ایریاز نئے شعبے لائک جیسا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کے شعبہ میں بھی نئے علوم جیسا کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کو متعارف کروایا گیا ہے. اے گریٹ اپارچونٹی ایک بہت بڑا موقع ان ایگریکلچر ڈسپلن زراعت کے شعبے میں ہیز آلسو بین ڈیولپڈ وہ بھی متعارف کروایا گیا ہے فار پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹس پری انجینئرنگ کے طلباء کے لیے زرعی شعبہ میں بھی ایک عظیم موقع پیدا کیا گیا ہے. میس کمیونیکیشن یعنی کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں اس سرٹنلی وہ بھی یقینی طور پر ون آف دا فاسٹسٹ تیز ترین میں سے ایک ایمرجنگ ابھرتے ہوئے انڈسٹری صنعت ان دی ورلڈ دنیا میں. ذرائع ابلاغ یقیناً دنیا کی سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک ہے. دس فیلڈ از ہائیلی ریوارڈنگ یہ شعبہ بہت زیادہ منافع بخش ہے ان ٹرمز آف بہت دونوں کے لحاظ سے رسپیکٹ اینڈ منی پیسے اور عزت کے لحاظ سے. یہ شعبہ عزت اور پیسہ یا عزت اور دولت دونوں کے لحاظ سے بہت منافع بخش ہے. ان لائک ادر ڈسپلنس دوسرے شعبہ جات کے برعکس میس کمیونیکیشن جو ہے میس کمیونیکیشن
کہاں گیا چلیے یہ رہا. ان لائک ادر ڈسپلنز، دوسرے شعبوں سے برعکس میس کمیونیکیشن، یہ جو ابلاغ کا شعبہ ہے، ڈز ناٹ ریکوائر، اس کو ضرورت نہیں ہوتی پرٹیکولر لائن، ایک خاص قسم، پرٹیکولر لائن آف اسٹڈی، ایک خاص قسم کی تعلیم کی. یعنی کہ دوسرے شعبوں کے برعکس میس کمیونیکیشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یو میں جوائن دس فیلڈ، آپ اس شعبے کو منتخب کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ یور بی اے، بی کام، بی ایس سی ایٹسیٹرا. آپ بی ایس سی، بی کام یا بی اے کے بعد اس کو شروع کر سکتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ ہیز ناؤ ایمرجڈ، فیشن ڈیزائننگ بھی اب ابھری ہے یا ابھرا ہے ایز اے سیپریٹ انڈسٹری، ایک الگ صنعت کے طور پر. فیشن ڈیزائننگ اب ایک علیحدہ صنعت کے طور پر سامنے آیا ہے. a number آف یونیورسٹیز، بہت سی جو یونیورسٹیز ہیں اور آفرنگ وہ پیش کر رہی ہیں، ڈگری پروگرام پیش کر رہی ہیں، اینڈ ڈپلومہ پیش کر رہی ہیں ان فیشن ڈیزائننگ. فیشن ڈیزائننگ کے اندر بہت سی یونیورسٹیاں فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلومے کروا رہی ہیں. بفور ڈیسائیڈنگ، فیصلہ کرنے سے پہلے، آن اینی کیریئر، کسی بھی شعبے کے بارے میں، میک شور، یقین کر لیں دیٹ یو ڈو ناٹ ارن، کہ آپ نہیں کماتے اونلی منی، صرف پیسے، فرام یور کیریئر، اپنے شعبے سے، بٹ لیکن آلسو مینٹل پیس، لیکن ذہنی سکون بھی، اینڈ سیٹسفیکشن، اور اطمینان. تو لہٰذا کسی بھی شعبے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے پیشے سے صرف پیسہ نہیں کماتے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں. اٹ از دی اونلی ویز، یہ صرف یہی طریقہ ہے ٹو لیڈ اے ہیسل فری پروفیشنل لائف، ٹو لیڈ، گزارنے کا، ہیسل فری، پریشانیوں سے پاک، پروفیشنل لائف، یعنی کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے. تو پریشانی سے آزاد پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کا یہ واحد راستہ ہے. تھوڑی سی مشکل تھی اس میں چیزیں، لیکن آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اللہ حافظ.